بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدہ، مصنف اسلم راہی M.A۔ گرمیاں گزارنے کی خاطر چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان ہندوکش کی شجر بلندیوں پر خیمہ زن ہوا تھا۔ چوٹیوں سے نیچے وادیوں تک اس کے لشکر کے خیمے ہی خیمے نصب تھے۔ ان وادیوں کے اندر چنگیز خان نے قیدیوں کو گندم کی کاشت پر لگا دیا۔ ان قیدیوں میں امیر، فقیر، قاضی اور غلام سبھی طرح کے لوگ شامل تھے۔ اس کے لشکری پامال اور باروں کے ریشمی شامیانوں میں آرام کرتے تھے، جبکہ ترک، اتابک، ایرانی، عمرہ کے بیٹے ان کے ساقی گری کیا کرتے تھے۔ دنیائے اسلام کی مظلوم و بے سہارا عورتیں منگولوں کے پڑاؤ میں بے نقاب ماری ماری پھرتی تھیں۔ گیہوں کے کھیتوں میں کام کرنے والے مسلمان مزدور وحشت زدہ آنکھوں سے ان عورتوں کو دیکھتے۔ ان کاشت کرنے والوں کے پاس سطر پوشی بھر کے چیتھڑے بمشکل سے رہ گئے تھے، اور اپنے منگول آقاؤں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ کتوں کے ساتھ بچے کھچے کھانے کے لیے چھین جھپٹ کرتے تھے۔ سرخ بالوں والا چنگیز خان اپنے بڑے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھی دانت سے مرصع جریب موجود تھا۔ اس جریب کی شکل ایک چھوٹے سے عصا کی سی تھی۔ وہ اس وقت کے عظیم حکمران محمد خوازم شاہ کے اس سنہری تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو وہ سمرقند سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس تخت پر خوازم شاہ کا تاج اور شاہی عصا بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کے خیمے میں اس کے بیٹے چغتائی، اغدائی اور اس کے جرنیل بھی بیٹھے تھے، اور خیمے کے وسط میں دبیز قالین پر ایک مغنیہ بیٹھی گا رہی تھی جس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ وہ مغنیہ مستی سحر کی طرح حسین، خمار شام کی طرح پرکشش، تازگی صبح کی طرح چابک اور حسین چاندنی رات کی طرح سحر انگیز تھی۔ وہ بربت بچاتے ہوئے گا رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا، اور وہ دھیمی دھیمی حد کے سے انداز میں کوئی گیت گا رہی تھی۔ اس کی آواز وادیوں میں بجتی جلترنگ کی طرح ابھر ڈوب رہی تھی۔ اس کے گانے کی آواز کی شیرینی اور اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو شمیم، مہک اور باز سے ہو کر غم دل کا تریاق بن رہی تھی۔ وہ گا رہی تھی لیکن خود انتہائی اداس اور افسردہ تھی، جیسے وہ منگول سرداروں کو بہلانے کی خاطر نہیں بلکہ اپنے دل کے مابد کا نغمہ گا رہی ہو اور اپنی روح کے سوت بجا رہی ہو۔ ایک گیت ختم کر کے جب وہ حسین مغنیہ خاموش ہوئی اور دوسرے گیت کو شروع کرنے لگی تو چنگیز خان کے بیٹوں کے پاس بیٹھا ڈھلی ہوئی عمر کا ایک بارش آدمی اٹھا۔ چنگیز خان نے فوراً اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، حکیم غمدان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس حکیم غمدان نے مؤدب ہو کر کہا، اے زمین پر خدا کی قوت، کیا میں نے آپ کی کوئی خدمت کی ہے اور وہ آپ کی نگاہوں میں قابل ستائش ہے؟ چنگیز خان نے کہا، ہاں، تم نے میری آنکھوں کا علاج کیا اور میں اچھا ہو گیا، جب تک کہ میں اندھا ہو چکا تھا اور حالات کی اس شیرینی اور وقت کی اس خوشبو سے بہر اندوز نہ ہو سکتا تھا۔ اگر تم کوئی چیز طلب کرنا چاہتے ہو تو بلا جھجک کہو۔ حکیم غمدان نے کہا، اے آقاؤں کے آقا، یہ مغنیہ مجھے سونپ دی جائے، میں اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ اس نوجوان مغنیہ نے کھانے والی نگاہوں سے حکیم غمدان کی طرف دیکھتے ہوئے احتجاج سا کیا۔ چنگیز خان نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تمہاری خدمات کے سلسلے میں یہ میں تمہیں سونپتا ہوں۔ سنو، میرے لشکر میں ابھی تک اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، اس لیے کہ اس کی آواز میں شہد و خوشبو موجود ہے، اور میں اس کے جسم کی نسبت اس کی آواز کی طرف زیادہ مائل رہا ہوں۔ اسے تمہیں سونپے جانے کے ساتھ ایک شرط بھی ہے کہ تم اپنے خیمے میں اسے ساتھ رکھو۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اگر تم اسے اپنی طرف مائل کر سکے اور اس میں کامیاب ہو گئے تو اس سے تمہاری شادی کر دی جائے گی، اور اگر تم اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکے تو اس سے تم شادی نہ کر سکو گے۔ اور سنو، یہ تمہاری بیوی بن جائے یا نہ بن سکے، یہ اسی طرح معمول کے مطابق ہر روز میرے خیمے میں آ کر گاتی رہے گی۔ اس پر کوئی سختی اور کوئی زیادتی نہ کرنا کہ میں نے ہمیشہ اسے عزیز رکھا ہے، اس لیے کہ چنگیز خان کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس شامیانہ نما بڑے خیمے کے دروازے پر اس کا ایک محافظ نمودار ہوا تھا۔ چنگیز خان نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں وہ محافظ چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کمان کی طرح جھکا اور مؤدب انداز میں اس نے کہا، اے تاجدار زرین خیل، بھارک سنگ تراش کھڑا ہے، وہ نیشا پور سے آیا ہے اور آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ چنگیز خان نے تیزی سے پہلو بدلے اور اپنا عصا فرش پر بچھے دبیز قالین پر مارتے ہوئے کہا، اسے اندر بھیجو، اگر وہ اچھا سنگ تراش ہے تو ہم اس سے کام لیں گے۔ اور وہ محافظ مڑا اور مؤدب ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں خلید داخل ہوا۔ اس کے موٹے سود کے کپڑے دھول سے اٹے ہوئے تھے
اور اس کے سر پر رکھے آہنی خود پر بھی گرد کی تہ جمع تھی۔ چنگیز خان چند ثانیوں تک بڑے انہماک اور غور سے خلید کو دیکھتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم مجھے سنگ تراش کم اور تیغزن زیادہ لگتے ہو۔ خلید نے کہا، ایک اچھا سنگ تراش ہونے کے علاوہ میں ایک عمدہ تیغزن بھی ہوں، اس لیے کہ تلوار زنی میرا آبائی پیشہ ہے اور سنگ تراشی میری روزی کا ذریعہ رہا ہے۔ میرا نام خلید ہے، میں دونوں میں کمال و مکمل دسترس رکھتا ہوں۔ چنگیز خان نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم دونوں کا امتحان دینا بھی پسند کرو گے؟ خلید نے کہا، جب آپ چاہیں میں اس امتحان میں پورا اتروں گا۔ چنگیز خان نے پھر پوچھا، اپنے سنگ تراش ہونے کا ثبوت کب تک دے سکتے ہو؟ خلید نے بڑے اطمینان اور سکون سے کہا، آنے والی صبح تک، اور تیغ زنی کا جواب چاہیں؟ چنگیز خان نے کہا، اگر میں ابھی اور اسی وقت چاہوں تب؟ خلید نے کہا، میں تیار ہوں۔ چنگیز خان نے کہا، میں اپنے محافظوں میں سے جو سب سے کم تر ہے اسے بلاتا ہوں، اگر تم اس سے بھی جیت گئے تو میں سمجھوں گا کہ تم ایک اچھے اور خطرناک تیغزن ہو۔ خلید نے کہا، یہ میری توہین ہے، آپ اپنے محافظوں یا اپنے لشکر میں سے اسے بلائیے جو سب سے عمدہ اور اعلیٰ تیغزن ہو۔ چنگیز خان نے غصیلے انداز میں خلید کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے قریب مضراب سے پیتل کے ایک تشت پر ضرب لگائی۔ پورا خیمہ آواز کی گہری گونج سے گونج اٹھا۔ اسی وقت دروازے پر ایک محافظ نمودار ہوا اور چنگیز خان نے اس سے کہا، اوتائی کو بھیجو، اس سے کہو کہ پوری طرح مسلح ہو کر آئے، ایک اجنبی اور نووارد سے اس کا تیغزنی کا مقابلہ ہوگا۔ وہ محافظ سر جھکا کر لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں ایک خوب مسلح منگول جوان داخل ہوا۔ چنگیز خان نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اوتائی، یہ شخص بنیادی طور پر ایک سنگ تراش ہے، لیکن تمہیں تیغزنی کے مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ خیال رکھنا، مقابلے میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، اس لیے کہ ایک سنگ تراش کی حیثیت سے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس کی تلوار کاٹ کر اسے زیر کر لو۔ اوتائی جھکا اور اسبات میں اس نے گردن خم کر دی۔ حسین مغنیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف کو ہو کر نشستوں پر جا بیٹھی، اور پھر چنگیز خان کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ شروع میں دونوں ہی ایک دوسرے پر ڈھیلے اور سست روی سے وار کرتے رہے، پھر اچانک ہی وہ دونوں طوفانی شکل اختیار کر گئے اور ایک دوسرے پر مدافعانہ اور بھرپور حملے شروع کر دیے۔ اوتائی نے کئی بار اپنی انتہائی کوشش کی کہ خلید کو کسی اچھے زاویے پر لا کر اس کی تلوار کو کاٹ دے، لیکن خلید نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ وہ خلید کو زیر کرنا چاہتا تھا اور اپنی تسخیر و ریاضت میں ایک پرتلاطم دریا اور کسی نقش گر کی طرح اس پر غالب آتا جا رہا تھا۔ اچانک چنگیز خان کے خیمے میں خلید نے ایک وحشی نعرہ مارا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پینترا بدلا اور اپنی تلوار ذرا بائیں طرف کا خم دے کر اسے پوری قوت سے اس کی جانب گرایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اوتائی کی تلوار کو کاٹ کر رکھ دیا۔ خیمے میں ایک سحر آفری خاموشی طاری ہو گئی۔ اوتائی اپنی کٹی ہوئی تلوار کا دستہ ہاتھ میں لیے بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بھونچال کے جھٹکوں سے سمندر ہل کر رہ گیا ہو۔ اپنے سر کو ایک جھٹکا دے کر اور چوکنے کے سے انداز میں چنگیز خان سنبھلا اور توصیفی انداز میں اسے خلید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے جو دعویٰ کیا سچ کیا، لیکن تمہارے متعلق میرا فیصلہ بھی درست ہے کہ تم سنگ تراش کی بجائے ایک عمدہ تیغزن لگتے ہو۔ خلید نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں سنگ تراشی میں بھی ایسا ہی ثابت ہوں گا، جس کا ثبوت بھی میں کل صبح تک دے دوں گا، بشرط یہ کہ مجھے ایسی جگہ ٹھہرایا جائے جہاں سرخ پتھر کی چٹانیں ہوں، جو اس کوہستانی سلسلے میں آپ کے خیموں کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں۔ حکیم غمدان نے کہا، سرخ پتھر کی چٹانیں تو میرے خیمے کے پاس بھی ہیں۔ چنگیز خان نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، اے حکیم غمدان، تو پھر یہ سنگ تراش جوان تمہاری خیمے میں قیام کرے گا؟ حکیم غمدان نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا خیمہ بہت بڑا ہے، وہاں اس سنگ تراش اور تیغزن کی موجودگی میرے لیے اطمینان اور دل جمعی کا باعث ہوگی۔ چند ثانیوں تک خیمے میں خاموشی رہی، جسے چنگیز خان نے ہی توڑتے ہوئے خلید کو مخاطب کر کے کہا، اے ستودہ صفات جوان، لوگ میرا نام سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تمہاری یہی بے باکی میرے لیے اطمینان اور خوشی کا باعث ہے کہ تم ایک لمبی مسافت کر کے میرے پاس آئے ہو۔ پھر چنگیز خان نے اپنے پہلو میں رکھی نقدی کی تھیلیوں میں سے 2 تھیلیاں اٹھائیں اور انہیں خلید کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا، یہ دونوں تھیلیاں اٹھا لو، ان میں سے ایک اس لیے ہے کہ تم نے اوتائی کو بے ایبانہ انداز میں زیر کر کے مقابلہ جیتا، اور دوسری تمہاری روزمرہ کے گزارے کے لیے۔ خلید نے دونوں تھیلیاں اٹھا کر اپنی چرمی پیٹی سے باندھ دی۔ چنگیز خان اس بار خیمے میں کھڑے اوتائی سے بولا، تم جا سکتے ہو۔ اوتائی خاموشی سے نکل گیا۔ پھر چنگیز خان نے حکیم غمدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس جوان کو
جس نے اپنا نام خلید بتایا ہے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھو اور اس کی ہر ضرورت کی دیکھ بھال کرو۔ حکیم غمدان نے عاجزی کے انداز میں کہا، کیا میں اس مغنیہ کو بھی جس کا نام تروب ہے ساتھ لے جاؤں؟ کیونکہ اسے آپ مجھے بخش چکے ہیں اور میں اسے اپنے ساتھ خیمے میں رکھنے کا مجاز ہوں۔ چنگیز خان نے کہا، ہاں تمہیں اس کی اجازت ہے۔ پھر اس نے خود ہی مغنیہ تروب کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ تم بھی اس حکیم غمدان کے ساتھ جاؤ۔ حکیم غمدان کے چہرے پر مسرت، کامیابی اور فتح مندی کے آثار تھے۔ وہ خلید اور مغنیہ دونوں کو لے کر چنگیز خان کے خیمے سے باہر نکل گیا۔ حکیم غمدان کا خیمہ کافی بڑا تھا، جو گھوڑے اور اونٹ کی کھالوں سے بنا ہوا تھا، اور اسے کمرے نما حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصے میں ادویات تھیں اور اسے توشک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ حکیم غمدان کی خوابگاہ تھا اور تیسرا دیوان کے طور پر استعمال ہوا تھا۔ حکیم غمدان خلید اور تروب کو لے کر اسی دیوان خانے میں آیا۔ دیوان خانے کی نشستوں پر بیٹھتے ہی خلید نے حکیم غمدان سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں چنگیز خان کے لشکر میں مقیم ہیں؟ حکیم غمدان نے کہا، میں سمرقند کا رہنے والا ہوں۔ شہر کی فتح کے بعد میں منگولوں کے ہاتھوں لگ گیا۔ ایک حکیم کی حیثیت سے انہوں نے میری عزت افزائی کی۔ کچھ عرصہ ان کے لشکر میں کام کرتا رہا، یہاں تک کہ چنگیز خان آشوب چشم کا شکار ہو گیا۔ میں نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس خدمت کے صلے میں نے آج اس مغنیہ کو اس سے طلب کیا اور اس نے بخوشی اسے میرے حوالے کر دیا۔ اس مغنیہ نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، اے بزرگ حکیم، تم غلط بیانی اور لذت سے کام لے رہے ہو۔ اس نے مجھے تمہارے حوالے نہیں کیا، اس شرط پر تمہارے ساتھ روانہ کیا ہے کہ اگر تم ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے اپنی طرف مائل کر سکے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر دی جائے گی، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ایک ہفتے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ خلید کچھ کہنے والا تھا کہ خیمے سے باہر کھٹکا ہوا۔ پھر ایک جوان جو منگول تھا خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور حکیم غمدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم سنگ تراش کے لیے نیا خیمہ اور مغنیہ تروب کا خیمہ اکھاڑ کر یہاں پر لے آئے ہیں۔ یہ کہاں نصب ہوتے ہیں؟ حکیم غمدان نے کہا، یہ دونوں میری خیمے میں رہ لیتے، دوسرے خیموں کی کیا ضرورت تھی؟ منگول نے حقارت سے کہا، ایسا خان اعظم کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ حکیم غمدان خاموش ہو گیا۔ خلید اٹھ کر باہر آیا، اس کے پیچھے پیچھے تروب بھی دیوان خانے سے باہر نکلی۔ خلید نے ایک سرخ چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا اس چٹان کے قریب خیمہ نصب کر دو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ بارش کی صورت میں چٹان کا پانی میرے خیمے میں داخل نہ ہو۔ ایک چھپر میرے گھوڑے کے لیے بھی بنا دینا۔ خلید جب خاموش ہوا تو تروب نے کہا، میرا خیمہ بھی اس نوجوان سنگ تراش کے خیمے سے متصل نصب کر دو۔ خلید اور تروب دوبارہ خیمے کے اندر چلے گئے اور وہ مسلمان قیدیوں سے ان دونوں کے خیمے نصب کرانے لگے۔ دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے خلید نے تروب سے پوچھا، اے مغنیہ، تم کون ہو؟ کس غرض سے اور کیوں چنگیز خان کے لشکر میں داخل ہوئی ہو؟ تروب چند ثانیوں تک خلید کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے اور بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں دریائے آمون کے کنارے اور گنج شہر کی رہنے والی ہوں اور مسلمان ہوں۔ ان منگولوں نے میرے شہر پر حملہ کیا۔ میری قوم کے سپوتوں نے ایک عرصے تک مزاحمت کی اور شہر کی حفاظت کی۔ کئی بار شہر کے لشکر نے باہر نکل کر لشکر کو شکست دی، لیکن شہر کا محاصرہ طویل ہونے کی صورت میں وہ نڈھال ہوتے گئے اور پھر انہیں رسد و کمک اور خوراک بھی نہ ملی۔ آخر وہ زیر ہو گئے۔ منگولوں نے ان سے مزاحمت اور اپنی شکستوں کا ایسا انتقام لیا کہ بچوں اور بوڑھوں کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ پھر دریائے آمون کا رخ بدل کر انہوں نے گورگنج شہر کی طرف کر دیا اور شہر کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا۔ مجھے اور چند کاریگروں کو زندہ چھوڑا گیا اور شہر کی کل آبادی کو خون میں نہلا دیا گیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ میں اگر گاتی ہوں، چنگ اور رباب بجا سکتی ہوں تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے میدان جنگ میں تلوار اور کمان بھی چلا سکتی ہوں۔ تروب خاموش ہو کر خلید سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہی منگول ایک بار پھر دروازے پر نمودار ہوا اور خلید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دونوں خیمے نصب ہو گئے ہیں اور ان میں کئی یوم کی خوراک بھی ڈلوا دی گئی ہے۔ وہ منگول جوان جب چلا گیا تو خلید نے حکیم غمدان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میری قوم کے بزرگ، چنگیز خان کی آنکھیں ٹھیک کرنے کے بعد آپ نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اپنی ہی قوم کی ایک بیٹی کو اس سے مانگ لیا۔ کاش کہ آپ کوئی ایسی چیز مانگتے، کوئی ایسا مطالبہ کرتے جس میں قوم کی بہتری، ملت کی فلاح ہوتی۔ جس قوم کے بزرگوں کی یہ حالت ہو، اس قوم پر کیوں عذاب نازل نہ ہوگا؟ بخدا منگولوں نے مسلمانوں کو زیر نہیں کیا،
بلکہ مسلمان اپنی کم نگاہی، نا عاقبت اندیشی اور بے پرواہی سے خود مسلمانوں نے مسلمانوں کو نیچا کیا ہے۔ کاش یہ قوم سنبھلتی، کاش اس آوارہ ریوڑ جیسی قوم کی کوئی گڈریا حفاظت و رہنمائی کرتا۔ ہر طرف راکھ بکھری ہے، ہر طرف آگ اور خون ہے، شہروں اور قصبوں میں انسانی لاشیں سڑنے کی سڑاند ہے۔ خنا سے اصفہان اور اناتولیا سے ہندو کش تک مسلمانوں میں تباہی پھیل گئی ہے، پھر بھی ہم خاموش ہیں اور ایک تماشائی بن کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کاش اس قوم نے جلال الدین ہی کا ساتھ دیا ہوتا تو وہ ان بھیڑیوں سے ہمیں باہر نکال کر لے جاتا۔ خلید جب خاموش ہوا تو تروب نے بڑی ہمدردی سے روحان سے انداز میں پوچھا، آپ نے ہم سے تو پوچھ لیا، لیکن آپ نے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور اس لشکر میں آنے کی کیا غرض و غایت ہے۔ خلید وقتی طور پر جذباتی ہو گیا، لیکن پھر وہ سنبھل گیا اور اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، میں ایک سنگ تراش کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس میں صرف روزی کی تلاش میں ان منگولوں میں آ گھسا ہوں، اس کے علاوہ یہاں آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حکیم غمدان نے کہا، تم کھڑے کیوں ہو گئے ہو، بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ خلید نے کہا، نہیں، میرا خیمہ نصب ہو چکا ہے اور اسے کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دی گئی ہیں، میں اپنا کھانا خود تیار کر سکتا ہوں۔ خلید کے ساتھ جب تروب بھی اٹھ کھڑی ہوئی تو حکیم غمدان نے سختی سے کہا، تم کہاں جا رہی ہو، تمہیں تو اسی خیمے میں رہنا ہے۔ تروب نے سختی سے کہا، اپنی زبان کو لگام دو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ اس خیمے میں رہوں گی۔ خان اعظم کے حکم سے میرا اپنا خیمہ نصب ہو چکا ہے، میں وہیں پر رہوں گی، تم مجھے اپنی طرف مائل کر سکتے ہو تو کر کے دکھانا، پر ایک بات ذہن میں رکھ لینا، مرضی کے خلاف اگر تم نے حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں اس قدر جرأت رکھتی ہوں کہ تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دوں۔ خلید اور تروب خیمے سے باہر نکل گئے۔ غمدان انہیں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ خلید اپنے خیمے میں آیا۔ خیمے میں ضرورت کی ہر شے کے علاوہ اس کے لیے بستر بھی لگا ہوا تھا۔ قریبی چمڑے کی چادروں کا ایک چھپر بھی لگا ہوا تھا جس کے نیچے اس کا گھوڑا بندھا تھا اور اس کے آگے چارہ بھی ڈال دیا گیا تھا۔ گھوڑے کی زین اتار کر ایک طرف رکھ دی گئی تھی۔ خلید اپنے گھوڑے کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تروب اس کے پاس آئی اور بڑی نرمی اور ہمدردی میں اس نے کہا، اے میری قوم کے نوجوان، اگر میں تیرے لیے کھانا تیار کروں تو کھا لو گے؟ خلید نے کہا، اے مغنیہ، میں تیرے ہاتھ کا پکا کھانا کھا لوں گا۔ تروب اپنے خیمے میں آئی۔ اپنا طے کیا ہوا بستر اس کے خیمے کے اندر بچھایا۔ اپنے خیمے کے اندر سے اس نے کھانے پینے کی اشیاء لی۔ خیمے سے باہر پتھروں کا چولہا بنایا اور اس میں آگ جلایا اور وہ کھانا کھانے تیار کرنے لگی۔ خلید نے اپنے گھوڑے کی زین سے بندہ سنگ تراشی کا تیشہ اور دوسرے اوزار نکالے اور اپنے خیمے کے سامنے والی سرخ چٹان کو اپنے انداز میں تراشنے لگا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو تروب نے اسے بلایا۔ اسے خاموشی سے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے مشرقی افق سے نمودار ہوا اور اس نے ہر شے کو چاندنی میں نہلا دیا۔ کائنات کی ہر شے رنگ و نور میں ڈوب گئی۔ چاندنی رات میں خلید اپنے کام میں بری طرح مصروف تھا۔ وہ اپنے اوزاروں سے سرخ چٹان پر بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا کہ تروب اپنے خیمے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں بربط تھا۔ خلید کے قریبی ایک جگہ پر وہ آ کر بیٹھ گئی۔ چند ثانیوں تک وہ بربط بجاتی رہی۔ خلید نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا اور دوبارہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ بربط بجانے کے ساتھ ساتھ تروب نے گانا بھی شروع کیا۔ وہ جو گیت گا رہی تھی وہ سمرقند کی تباہی، بخارا کی بربادی، مرو کی ویرانی اور دیگر اسلامی شہروں کی بدحالی کا دردناک گیت تھا، اور لگتا تھا کہ تروب اپنے غم دل سے نقاب اتار کر گا رہی ہے۔ اس کی ہینا بستہ انگلیاں بربط سے کھیل رہی تھی، جبکہ اس کے خوبصورت ہونٹ ایسی زمزمہ خوانی کر رہے تھے کہ لگتا تھا کہ اس کے دردناک گیت پر دشتوں کو سار رو پڑے ہوں گے، برہنہ تن پیڑ ماتم کرنے لگے ہوں اور زمین کے سارے نگران عناصر آہوزاری پر مجبور ہو گئے ہوں۔ اچانک بربط بجنا بند ہو گیا اور تروب کے گیت کی آواز بھی ڈوب گئی۔ پھر خلید نے صاف محسوس کیا کہ تروب سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، اس مسافر کی طرح جو اپنے احباب سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا ہو۔ خلید اپنا تیشہ رکھ کر قریبی پتھر پر بیٹھی تروب سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی انگلیاں پھر بربط سے کھیلنے لگیں اور وہ دوبارہ تیشہ سنبھال کر کام کرنے لگا۔ تروب دوبارہ گا رہی تھی۔ اس کی آواز میں پھر سحر ترازی اور غم و حزن تھا۔ اس دل شکستہ کی غماز آواز میں اپنی قوم کی ہزیمت و کمزوری اور شکست و ریخت کا بھرپور نقشہ کھینچ رہی تھی۔ اس کی پرسوز آواز رات کے سکون اور خاموشی میں یوں بکھر رہی تھی
گویا کہ زندگی کی تلاطم خیز موجوں میں طمانیت سے آری روحیں چیخ و چلا رہی ہوں۔ تروب کافی دیر تک گاتی رہی، پھر وہ اپنا بربط اٹھائے خلید کے پاس آ رکی۔ اس کی آواز گہری ہو گئی تھی۔ تروب چند ثانیوں تک ان نقوش کو دیکھتی رہی جو سرخ چٹان پر سرخ خلید نے تراشے تھے، پھر اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، اے سنگ تراش، اس سرخ چٹان پر چنگیز خان کو خوش کرنے کی خاطر تم کیا بناؤ گے؟ خلید نے کہا، اے میری قوم کی بیٹی، صبح تک جب اس کام کو مکمل کر چکا ہوں گا تو تم میرے اس کام کو دیکھ کر خود ہی حیران رہ جاؤ گی۔ تروب نے حیرت و تعجب سے پوچھا، اس بار تم نے مجھے پہلے کی طرح مغنیہ نہیں پکارا؟ خلید نے کہا، جو لڑکی اپنی قوم کے لیے پرخلوص و فکر مند اور اس کے متعلق اس قدر احساسات و جذبات، محبت و جانثاری پر مبنی ہو، ایسی لڑکی کو مغنیہ کہہ کر پکارنا اس کی توہین ہے۔ تروب، تم مسلم قوم کے لیے درد مند دل رکھتی ہو، تم عظیم و قابل عزت ہو۔ تروب نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، کاش میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتی، کاش میں ان مجاہدوں کی ہی خدمت کر سکتی جو رزم گاہوں میں اپنا خون بہا کر اپنی قوم کی عظمت و ملت کی ستوت کو بلند و عرفہ رکھنے کی صحیح و جد و جہد کرتے ہیں۔ خلید، میرا دل کہتا ہے کہ آپ بھی بھیڑیوں کے اس لشکر میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے۔ آپ مجھے سنگ تراش کم اور سر تراش زیادہ لگتے ہیں۔ مجھے خبر ہے کہ آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ کس مقصد کے تحت اس لشکر میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود میری دعا ہے کہ آپ کامیاب رہیں۔ خلید نے بڑی ہمدردی سے کہا، تم اٹھو اور جا کر سو جاؤ۔ تروب نے کریدنے کے انداز میں پوچھا، کیا میں جان سکتی ہوں بھیڑیوں کے اس لشکر میں آپ کی آمد کا سبب کیا ہے؟ کاش میں اس قابل ہوتی کہ آپ کی کوئی مدد کر سکتی۔ آپ مجھ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر سکتے ہیں۔ خلید نے کہا، تم سو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ صبح میں تمہیں اپنا یہاں تک کے سارے واقعات کہہ دوں گا۔ تم ایسی لڑکی ہو جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تروب نے کہا، تو کیا آپ نہیں سوئیں گے؟ خلید نے کہا، میں چنگیز خان سے وعدہ کر چکا ہوں، صبح تک مجھے اپنے اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ تروب اٹھ کر سونے کے لیے اپنے خیمے میں چلی گئی۔ خلید پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ دھوپ کافی چڑھ آئی تھی۔ سرخ رنگ کی جس چٹان پر خلید نے نقش و نگار کھودے تھے اسی سے ٹیک لگا کر وہ سو گیا تھا۔ ساری رات جاگنے کے باعث وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ سرخ چٹان پر جو اس نے نقش و نگار بنائے تھے اس میں اسے چنگیز خان کو خوارزم شاہ کی تخت پر بیٹھے دکھایا تھا، اور اس کے سامنے اس نے تروب کو بربط بچاتے ہوئے اور گاتے ہوئے دکھایا تھا۔ تروب اور چنگیز خان دونوں کی شبیہ خلید نے بڑی محنت اور جانفشانی سے بنائی تھی، اور وہ کسی سنگ تراش کے ہنر اور ریاضت کا بہترین شاہکار لگتا تھا۔ خلید اسی طرح چٹان کے سائے میں سویا ہوا تھا کہ تروب اپنے خیمے سے نکلی۔ خلید کے پاس کھڑے ہو کر وہ چٹان پر کھدے اپنے حسین خد و خال بڑے شوق و انہماک سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے خلید کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا۔ خلید اٹھ کر کھڑا ہوا اور آنکھیں ملنے لگا۔ پھر تروب کی طرف اس نے دیکھا جو اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس سمے مرہم اور دل پر تریاق لگتا تھا۔ خلید نے اٹھتے ہوئے کہا، شاید میں نے زیادہ دیر نیند کر لی ہے۔ تروب نے پھولوں پر پھوار برساتی آواز میں کہا، آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں، اس لحاظ سے تو آپ کچھ بھی نہیں سوئے۔ خلید نے چٹان پر خود نقش و نگار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرا یہ کام کیسا لگا؟ تروب نے خوشی و طرب میں کہا، دشت و کوثر میں ایک سنگ تراش کا یہ عمدہ ثمرہ اور ریاضت ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو آپ کی اس محنت اور صحیح کا صلہ اور انعام بھی مل گیا ہے۔ خلید نے حیرت سے پوچھا، کیسا انعام اور صلہ؟ تروب نے کہا، صبح جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو چنگیز خان ادھر آیا تھا۔ وہ یہی دیکھنے آیا تھا کہ سنگ تراش نے کیا کیا ہے۔ وہ سرخ چٹان پر خود نقش و نگار کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے اور جرنیل بھی تھے۔ پھر تروب نے اپنی کمر سے بندی نقدی کی ایک وزنی تھیلی کھولی اور خلید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نقدی کی یہ تھیلی چنگیز خان آپ کے لیے انعام دے کر گیا ہے۔ وہ کافی دیر تک آپ کے بنائے ہوئے اس شاہکار کو غور، تعجب اور خوشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے ایک جرنیل نے آپ کو جگانا چاہا، لیکن چنگیز خان نے منع کر دیا۔ اس نے کہا تھا، شاید یہ رات بھر جاگ کر یہ کام کرتا رہا ہے، لہٰذا اسے سونے دو۔ خلید نے نقدی کی تھیلی تروب کو واپس لوٹاتے ہوئے کہا، نقدی کی یہ تھیلی تم اپنے پاس ہی رکھو، جب مجھے ضرورت ہوئی میں تم سے مانگ لوں گا۔ تروب نے تھیلی سنبھال لی اور چہکتے ہوئے اس نے کہا، اگر آپ مجھ پر اس قدر اعتماد ہی کر رہے ہیں تو اپنا وعدہ بھی پورا کیجیے جو آپ نے رات میرے ساتھ کیا تھا۔ خلید نے حیرت سے پوچھا، کیسا وعدہ؟ تروب نے یاد دلانے کے انداز میں کہا، وہی جو آپ نے کہا، آپ مجھے اپنے حالات بتائیں گے؟ خلید ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے بولا، بیٹھو، میں تمہیں اپنے پورے حالات سناتا ہوں۔
تروب اس کے کہنے پر ایک دوسرے پتھر پر بیٹھ گئی۔ پھر خلید نے جلال الدین کے لشکر سے اپنا تعلق، مرو شہر کی طرف اپنا سفر، مرینا سے ملاقات اور چنگیز خان کے لشکر میں داخل ہونے کی غزو غایت کے پورے حالات تروب کو کہہ ڈالے۔ خلید کے حالات سن کر تروب چند ثانیوں تک خاموش اور اداس بیٹھی رہی۔ اتنے میں خلید نے اس سے پوچھا، کیا مرو کے قلعے دار مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں کو اس لشکر میں تلاش کرنے میں تم میری مدد کرو گی؟ تروب نے پختہ عزم میں کہا، آپ بے فکر رہیں، میں آج ہی سے ان سے متعلق پوچھ گچھ اور تلاش کا سلسلہ شروع کر دوں گی۔ چنگیز خان آپ کو ایک اور کام سونپ گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ سنگ تراش سے کہنا کہ ہرے رنگ کے سنگ مرمر سے میرا ایک ایسا مجسمہ بنائے جس میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں، میرے بائیں ہاتھ میں گھوڑے کی باگیں ہوں اور دائیں ہاتھ میں تلوار اوپر کی طرف بلند ہو۔ تھوڑی دیر ہوئی، مسلمان غلاموں کی مدد سے کچھ منگول جوان چنگیز خان کے کہنے پر ہرے رنگ کے سنگ مرمر کی ایک بڑی سل بھی رکھ گئے ہیں۔ چنگیز خان نے کہا تھا کہ ایک ہفتے بعد وہ پھر ادھر آئے گا اور اس وقت تک اس کا مجسمہ بنا ہوا ہونا چاہیے، اور حکیم غمدان سے بھی کہہ گیا تھا کہ ایک ہفتے بعد وہ آ کر یہ بھی دیکھے گا کہ تم مغنیہ کو اپنی طرف مائل کر سکنے میں کامیاب ہوئے ہو یا نہیں۔ خلید چند ثانیوں تک گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر غور سے اس نے تروب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم چنگیز خان کے لشکر میں اپنی حالت پر خوش ہو؟ تروب نے دکھ اور تعصف میں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بھیڑیوں کے اس لشکر میں میری حالت قفس میں بند پرندے جیسی ہے، لیکن رب عظیم کا شکر ہے کہ یہاں چنگیز خان کی مطربہ اور مغنیہ ہونے کی وجہ سے میری عزت محفوظ ہے۔ میں آج تک پاک دامن ہوں اور اپنے تقدس کی قسم کھاتی ہوں۔ خلید نے پوچھا، اگر میں تمہیں بھیڑیوں کے اس لشکر سے نکال کر لے جاؤں تو تم کہاں جانا پسند کرو گی؟ تروب کی گردن جھک گئی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا شہر جو دریائے آمون کے کنارے تھا تباہ و برباد ہو گیا، کوئی بھی میرا رشتہ دار نہیں، نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ بہتر ہے کہ میں چنگیز خان کے لشکر میں ہی پڑی رہوں اور اپنی موت کا انتظار کروں۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کی آس میں نشاندہی کر سکوں۔ خلید کی گردن بھی جھک گئی اور وہ گہری سوچوں میں کھو گیا۔ تروب نے اسے چونکاتے ہوئے کہا، باتوں ہی باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں رہا میں آپ کے لیے کھانا پکا دوں۔ میں تو آپ کو جگانے آئی تھی، میں آپ کے لیے پانی بھی بھر کے رکھا ہی ہوں، اٹھیں، نہا لیں اور کچھ کھا لیں۔ خلید اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی سے تروب کے ساتھ اس کے خیمے کی طرف چل دیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ خلید اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہرے رنگ کے سنگ مرمر سے چنگیز خان کا مجسمہ رکھا ہوا تھا، جس میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ ہاتھ میں اس نے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور دائیں ہاتھ میں تلوار فضا میں بلند تھی۔ مجسمہ انتہائی خوبصورت تھا اور اس میں خوب صفائی اور چمک پیدا کی گئی تھی۔ بڑی محویت سے وہ مجسمے کو دیکھ رہا تھا کہ تروب بھاگتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کے لیے ایک بری خبر لائی ہوں۔ خلید نے چونک کر پوچھا، کیسی بری خبر؟ تروب نے کہا، میں مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں سے متعلق تفصیل حاصل کرنے گئی تھی۔ ایک منگول سردار نے اس کی دونوں بیٹیوں کو بے آبرو کرنا چاہا، لیکن ان دونوں نے اپنے اپنے خنجر سے خودکشی کر کے اپنے آپ کو بے آبرو ہونے سے بچا لیا۔ ان کی ماں نے ان کے بعد پاگلوں کی سی حالت میں چند روز گزارے، پھر وہ بھی بیٹیوں کے غم میں مر گئی۔ اس کے بعد ایک اور خبر بھی ہے، شاید وہ بھی آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ تروب کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ خیمے کے دروازے پر ایک منگول نمودار ہوا اور اس نے اعلان کرنے کے سے انداز میں کہا، استاد ہو جاؤ، خان زریں خیل تمہارے خیمے میں اپنا مجسمہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ خلید اور تروب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے چنگیز خان اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس بار اس کے ساتھ صرف اس کے محافظ ہی تھے، اس بار اس کے ساتھ جرنیل اس کے ساتھ نہ تھے۔ خلید کے خیمے میں داخل ہو کر چنگیز خان کچھ دیر تک اپنے اس مجسمے کو بڑے انہماک اور خوشی کے عالم میں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے خلید کو نقدی کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، جاویداں آسمان کی قسم، اس مجسمے کی جو نقوش میں نے اپنے ذہن میں تیار کر رکھے تھے، تم نے اس سے کہیں خوبصورت انداز میں اسے تیار کیا ہے۔ چنگیز خان نے اپنے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس مجسمے کو لے جا کر میرے خیمے میں رکھو، احتیاط سے، کہیں گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ دو محافظ مجسمے کو اٹھا کر لے گئے۔ چنگیز خان خیمے سے باہر آیا اور حکیم غمدان کے خیمے کی طرف چلا گیا اور اسے پکارا۔ حکیم غمدان تیز سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ چنگیز خان نے اس سے کہا، کیا تم اس لڑکی تروب کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو؟ حکیم غمدان نے بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے بڑا صدمہ ہے کہ تروب میری طرف مائل ہونا تو دور کی بات، مجھ سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ چنگیز خان نے غصے کی حالت میں کہا، میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اوروں کو تسخیر نہ کر سکیں۔
اس کے ساتھ ہی چنگیز خان نے اپنے ایک محافظ کو مخصوص اشارہ کیا۔ محافظ حکیم غمدان کو پکڑ کر ایک طرف لے کر گیا اور تلوار مار کر اس کی گردن کاٹ دی۔ پھر تروب نے چنگیز خان کے سامنے آتے ہوئے کہا، اے خان زریں خیل، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سنگ تراش جوان کے ساتھ رہ سکوں۔ چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں اس کی اجازت ہے، اور پھر چنگیز خان محافظوں کے ساتھ چلا گیا۔ خلید اور تروب خیمے میں داخل ہوئے۔ خلید نے پھر اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم کوئی اور خبر کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی کیونکہ چنگیز خان آ گیا تھا۔ تروب نے بڑی رازداری سے کہا، منگول آنے والی رات یا کل دن کو یہاں سے روانگی کرنے والے ہیں۔ خلید نے تفکر میں پوچھا، کیوں؟ تروب نے کہا، چنگیز خان کی جاسوس خبر لائے ہیں کہ ہرات میں بغاوت اور وہاں مسلمان مجاہدین نے ہرات کی حفاظت پر مقرر منگول لشکر کو تحقیق کر دیا ہے۔ علاوہ کوہستان ہندوکش کے مشرق میں جلال الدین خوارزم شاہ ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنے کو ہے۔ اب وہ کسی بھی وقت منگولوں پر تباکن ضرب لگا سکتا ہے۔ چنگیز خان اپنے بیٹے تولی خان کو یہ بغاوت فروغ کرنے کے لیے روانہ کر رہا ہے، جبکہ خود چنگیز خان اپنے دوسرے بیٹے اور جرنیلوں کے ساتھ جلال الدین کے استحصال کو روانہ ہوگا۔ خلید نے کہا، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ اب میرا اس لشکر میں واپس جانا انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جس کام کے لیے مجھے روانہ کیا گیا تھا وہ بھی ہو گیا ہے۔ مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیاں مر چکی ہیں، اب میرا یہاں رکنا فضول ہے۔ اس کے علاوہ میں جلال الدین سے جا کر چنگیز خان کے کوچ کی خبر کہوں گا۔ پہلے میرا ارادہ مرینا سے مل کر اپنے لشکر میں جانے کا تھا، لیکن اب میں سیدھا اپنے لشکر کو روانہ ہو جاؤں گا۔ تروب پریشان ہو گئی اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ خلید نے رازداری میں اس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گی؟ تروب نے دبی دبی مسکراہٹ میں کہا، میں آپ کے ساتھ جانے سے کیسے اور کیوں کر انکار کر سکتی ہوں؟ خلید نے اسے تسلی دیتے کے انداز میں کہا، تروب تم فکر مند اور غمگین نہ ہو، میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا۔ میں تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں ایک پرسکون اور صاف ستھرا ماحول مہیا کروں گا۔ خوشی سے تروب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھیگی پلکوں میں اور لرزتے ہوئے انداز میں کہا، آپ کی رفیقہ حیات کی حیثیت سے میں ہمیشہ اپنی ذات پر فخر کروں گی۔ بخدا آپ جیسے مجاہد کی رفاقت اور خدمت بھی ایک عبادت ہے، لیکن پہلے مرینا سے آپ کی شادی ہوگی، اس کے بعد میں آپ کے نکاح میں آؤں گی، اس لیے کہ میری نسبت وہ آپ کی زیادہ حقدار ہے۔ خلید نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تو پھر اٹھو، جلدی کرو، یہاں سے کوچ کریں۔ میں گھوڑے پر زین ڈالتا ہوں، تم ضروری اشیاء کسی کپڑے میں باندھ کر گٹھری بنا لو۔ تروب نے فکر مندی سے کہا، بھیڑیوں کے اس لشکر میں داخل ہونا آسان ہے، پر یہاں سے نکلنا انتہائی مشکل اور دشوار ہے۔ لشکر کے زیادہ تر منگول اب آپ کو اور مجھے دونوں کو پہچانتے ہیں، نہ بھی پہچانتے ہوں تب بھی وہ ہر اس شخص سے سخت پوچھ گچھ کرتے رہے ہیں جو لشکر سے باہر نکل رہا ہو، کیونکہ لشکر میں ان گنت مسلمان غلام ہیں جن کی طرف سے ان کو جاسوسی کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے لشکر کے چاروں اطراف میں محافظ کر رکھے ہیں جو ہر آنے جانے والے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ انہیں مطمئن کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ خلید نے کہا، مجھے خبر ہے لشکر کے چاروں طرف سخت پہرا ہے۔ اگر ہم سے کسی نے پوچھ گچھ کی تو میں انہیں کہوں گا کہ چنگیز خان کا سنگ تراش ہوں، اور اس کا کوئی بے مثل مجسمہ بنانے کے لیے میں کسی اچھے اور عمدہ قسم کے پتھر کی تلاش میں ہوں۔ ایسی صورت میں وہ ہم دونوں سے کوئی تعارض نہ برتیں گے۔ تم بھی یہی بات کہنا، بلکہ یہ اضافہ بھی کرنا کہ میں چنگیز خان کی مغنیہ تروب ہوں، اور چنگیز خان مجھے اس سنگ تراش کے حوالے کر چکا ہے۔ تروب نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں، ایسا کہنے سے ہم ضرور ان کے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خلید نے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں اپنے گھوڑے پر زین ڈالتا ہوں، تم بھی تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ خلید چھپر تلے بندے اپنے گھوڑے کے پاس آیا، جلدی جلدی اس پر زین کسی اور اس کا توبرا بھر کر زین سے باندھ لیا۔ اتنی دیر میں تروبی سامان کی گٹھری میں لے کر باہر آ گئی۔ خلید نے اسے گٹھری لے کر خرجین میں ڈال دی۔ پہلے وہ خود گھوڑے پر سوار ہوا، پھر اس نے تروب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو اس نے ایڑ لگا دی اور مشرق کی طرف ہانک دیا۔ مشرق کی طرف جہاں چنگیز خان کے لشکر کے آخری خیمے تھے، ان سے تقریباً کچھ پہلے باہر کسی نے للکار کر خلید اور تروب کو روکا۔ خلید نے کسی گھبراہٹ، کسی پریشانی کے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ کوہستانی سلسلے کے پتھروں کے پیچھے سے دو منگول نمودار ہوئے۔ وہ گھوڑوں کے سامنے آ کر رکے اور خلید کو مخاطب کر کے کہا، تم کون ہو اور اس لڑکی کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، اس لڑکی کو تو میں جانتا ہوں، یہ بوگدو چنگیز خان کی مغنیہ ہے۔ خلید نے کہا، اور میں تمہارے بوگدو کا سنگ تراش ہوں، میرا نام خلید ہے۔ چنگیز خان اس مغنیہ کو میرے حوالے کر چکا ہے۔ میں اس مغنیہ کو لے کر نکلا ہوں تاکہ کوئی قیمتی پتھر تلاش کروں اور اسے تمہارے بوگدو کا مجسمہ بناؤں۔
اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم مجھے چنگیز خان کے پاس لے جا سکتے ہو۔ پہلے منگول نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا، مغنیہ تروب کی خاموشی اس امر کی گواہ ہے کہ تم سچ کہتے ہو، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ خلید نے پہلے سے اطمینان کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ خلید اور تروب بڑی تیزی سے مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ کوہستانوں سے گھری ہوئی ایک وادی میں سفر کر رہے تھے، ان کے پیچھے سے کچھ منگول نمودار ہوئے جنہوں نے اپنے لشکر سے باہر ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ دونوں گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے جب قریب آئے تو خلید نے اپنے گھوڑے کو روک کر ان کی طرف موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر منگولوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا اور پھر ایک نے قہر برساتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم تو یہ کہہ کر لشکر سے نکلے تھے کہ تم بگدوں کے مجسمے کے لیے پتھر کی تلاش میں نکلے ہو، جبکہ تم لگاتار بڑی تیزی سے مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو، اور کوئی ہمیں دھوکہ دے کر اور بچ کر نکل جائے؟ یہ ممکن نہیں۔ ہم نے بڑی رازداری سے یہ تعاقب کیا اور آخر تمہیں آ لیا۔ ہم جانتے ہیں تم دونوں مسلمان ہو اور تم دونوں کا رخ بھی جلال الدین خوارزم شاہ کے لشکر کی طرف ہے، اور اب ہم تمہیں اس طرف جانے نہ دیں گے۔ تروب نے فوراً اپنی تلوار سنبھال لی۔ خلید پہلے ہی اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال چکا تھا۔ پھر وادی کے اندر خلید کی قہر برساتی آواز بلند ہوئی، واللہ تم تو صرف دو ہو، تم جیسے 6 منگول اور بھی ہوں تو وہ بھی میری راہ نہیں روک سکتے۔ مجھے جلال الدین کے لشکر میں ہر حال اور ہر صورت میں جانا ہے۔ واپس لوٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، ورنہ یاد رکھو ان کوہستانوں، ان وادیوں کے اندر تمہاری رگوں سے سارا خون اور تمہاری ہڈیوں سے سارا گوشت نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ ایک منگول نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، سنگ تراش ہو کر گفتگو تو ایسے کرتے ہو جیسے ساری عمر تیغ زنی اور جنگ میں گزر گئی ہو۔ جب ہم دونوں کی تلواریں تم پر برسیں گی تو ساری سنگ تراشی، ساری سنائی بھول جاؤ گے۔ خلید نے کہا، اے دشت کے بھیڑیوں، یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھو کہ جب سنگ تراش سے سر تراش بنا تو تم اپنے دفاع کا ہر حربہ، اپنی مزاحمت، ہر تدبیر بھول جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی خلید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ ایک لہر، ایک ترنگ میں خلید نے آگے بڑھ کر دونوں منگولوں پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں سے ٹکراتے ہوئے وہ یوں لگ رہا تھا جیسے نزع باطل میں کوئی سفیر حق آ کھڑا ہو۔ دونوں منگولوں نے انتہائی کوشش کی کہ وہ خلید پر قابو پا کر اسے زیر کر لیں، لیکن انہیں بری طرح ناکامی ہوئی۔ خلید ان کے وار روکنے کے بعد جارحانہ حملے کرتے ہوئے فنا کے نقوش کی تند اندھی آندھی اور شوبدہ گرد کی طرح اپنی چمکتی اور موت پکارتی آواز کے ساتھ ان پر نازل ہوا۔ اچانک خلید کی تلوار ان میں سے ایک کی پسلیوں پر گری اور اسے چیرتی کاٹتی نکل گئی۔ دوسرے نے جو ہی چونک کر اور بدحواس ہو کر اپنے مرنے والے ساتھی کی طرف دیکھا، خلید کی تلوار دوبارہ ابھر کر پلک جھپکنے میں گری اور دوسرے منگول کو بھی کاٹتی ہوئی چلی گئی۔ خلید اور تروب دونوں اپنے گھوڑے سے اترے۔ پہلے انہوں نے ان کے گھوڑوں سے بندھے ہوئے سارے سامان کی تلاشی لی۔ پھر خلید نے دونوں منگولوں کے گھوڑوں پر سے ایک پر سوار ہو گیا اور دوسرے گھوڑے کی لگام زین سے باندھ لی۔ تروب اس موقع پر خلید سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ خلید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تروب فوراً میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور یہاں سے کوچ کریں۔ اور تروب جلدی جلدی خلید کے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پھر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ہانک دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔